بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق شب براءت ایک برکت اور فضیلت کی رات ہے، اور اس رات کے حوالے سے ہمارے ہاں بعض حضرات کا یہ خیال ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہے، لیکن یہ خیال درست نہیں ہے، کیونکہ 10 صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم ایسے ہیں جنہوں نے شب براءت کی فضیلت پر احادیث نقل کی ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ مشہور غیر مقلد عالم دین علامہ عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تحفۃ الاحوذی کی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 365 پر یہ لکھا ہے کہ یہ احادیث کا مجموعہ شب برات کی فضیلت کے بارے میں جو احادیث منقول ہیں، ان احادیث کا مجموعہ اس شخص کے خلاف حجت ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ اس رات کی کوئی فضیلت ثابت شدہ نہیں ہے۔ تو مختلف احادیث سے شب براءت کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث مبارکہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب براءت میں یعنی نصف شعبان کی رات میں اللہ جل جلالہ عرب کے بہت بڑے قبیلے جس کا نام بنو کلب تھا، اس قبیلے کی بکریوں کے بالوں کے برابر انسانوں کو جہنم سے خلاصی نصیب فرماتے ہیں، براءت نصیب فرماتے ہیں۔ براءت کا معنی ہے آزادی، خلاصی، چھٹکارا، اس لیے یہ صحیح لفظ ہے شب براءت۔ اسے شب برات یا شب بارات کہنا درست نہیں ہے، یہ لفظ ہے لیلۃ البراء، شب براءت یعنی براءت کی رات، بری ہونے کی رات، چھٹکارا پانے کی رات۔ اسی طرح سنن ابن ماجہ کی حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں پوری رات اللہ کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے کہ کوئی مغفرت طلب کرنے والا ہے کہ میں اس کو مغفرت عطا کروں، کوئی رزق کا طالب ہے کہ میں اس کو رزق سے نوازوں، اور کیا کوئی مصیبت زدہ یا بیماری کا مارا ایسا ہے جسے میں عافیت عطا کروں۔ پوری رات اللہ کی طرف سے دربار عام ہے اور اعلان ہو رہا ہے کہ کوئی طالب ہے تو وہ اپنی فریاد پیش کرے، اس کی فریاد کو پورا کیا جائے گا۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایسی مغفرت کی رات، براءت کی رات، جہنم سے خلاصی کی رات میں بھی کچھ بد نصیب اور بدقسمت ایسے ہیں جو اللہ کی رحمت اور مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ، الترغیب والترہیب، شعب الایمان اور حدیث کی دوسری کتابوں میں ان لوگوں کا تذکرہ آیا جو اس رات میں بھی مغفرت سے محروم رہتے ہیں۔ ان میں ایک تو مشرک ہے جو کسی بھی قسم کا شرک کرنے والا ہو، اور دوسرا وہ شخص جو بغیر کسی شرعی وجہ کے دوسرے سے کینہ اور حسد رکھنے والا ہو۔ اسی طرح قاتل، کسی کو ناحق قتل کرنے والا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنے والا، اور بدکاری میں مبتلا ہونے والا، اور رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو توڑنے والا، اور نجومی کے پاس جانے والا، دست شناس کے پاس جانے والا، مستقبل کی خبروں کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے والا، یہ وہ سب لوگ ہیں جو اس مبارک رات میں بھی مغفرت سے اور اللہ کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ اور اس رات کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں کچھ بے اعتدالیاں بھی پائی جاتی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ آتش بازی کی جاتی ہے، بچے بڑے اس فضول خرچی والے اور انتہائی نقصان دہ عمل میں لگے ہیں، جس کے اندر اسراف اور فضول خرچی بھی ہے، جس کے اندر دوسروں کو اذیت پہنچانا بھی ہے، اور جس کے اندر
غیر مسلموں کے ساتھ، مجوسیوں کے ساتھ مشابہت بھی ہے۔ تو یہ ایک انتہائی غیر شرعی، غیر اخلاقی اور غیر قانونی عمل ہے کہ آگ کے ساتھ کھیلا جائے، بارود کے ساتھ کھیلا جائے اور آتش بازی کی جائے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ گھروں میں چراغاں کرنا، روشنیاں لگانا، اس کی بھی کوئی شرعی فضیلت ثابت نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ کھانے پکانے کی بہت سی رسمیں اس رات کے ساتھ بھی، اور ہمارے جو شرعی مقدس مواقع ہیں ان کے ساتھ کھانے پکانے کی مختلف رسمیں جوڑ لی گئی ہیں کہ جی شب برات میں حلوہ پکاؤ تو یہ ہوگا، مسور کی دال پکاؤ تو یہ ہوگا۔ ان چیزوں کی بھی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے، یہ سب خرافات ہیں، غیر شرعی امور ہیں۔ اس رات میں کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کی اخلاص کے ساتھ اور صحیح طریقے سے عبادت کرنا۔ صحیح طریقے سے عبادت کا معنی کہ نفل پڑھنے کا جو طریقہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ہم نفل جو پڑھتے ہیں اس طریقے سے نوافل پڑھے جائیں، قرآن مجید کی تلاوت کی جائے، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے، توبہ کی جائے، اللہ سے استغفار کیا جائے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ کلمات پڑھے جائیں۔ اور جو دعائیں بھی عربی میں یاد ہیں وہ عربی میں پڑھی جائیں، عربی میں نہیں یاد اپنی زبان میں، جس زبان میں بات کرنا آسان ہو اس زبان میں اللہ سے بات کی جائے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اس قسم کے کلمات کے ذریعے اس رات کو آباد کیا جائے کہ جی فلاں نفل پڑھ لے تو یہ ہو جائے گا، فلاں طریقے سے نفل پڑھ لے تو یہ ہو جائے گا۔ یہ خاص طریقوں کے ساتھ نوافل کی ادائیگی یہ کہیں سے بھی ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ یہ جاگنے کی رات نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں جی جاگنے کی رات ہے، بھئی جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ جتنا ہو سکے اس رات میں اللہ کی عبادت کی جائے، جتنا ممکن ہو۔ ساری رات عبادت کرنا بھی ضروری نہیں ہے، جس طرح سہولت ہو، ممکن ہو۔ عشاء کی نماز بھی پڑھنی ہے، فجر کی نماز بھی پڑھنی ہے، یہ تو فرض ہیں۔ اور ان دونوں نمازوں کے درمیان میں جتنی آسانی سے ممکن ہو جو عبادت کرنا وہ عبادت کر لی جائے، تو انشاءاللہ اس رات کے فضائل ہمیں حاصل ہو جائیں گے۔ اور آخر میں 15 شعبان کے روزے کے حوالے سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ 15 شعبان کو روزہ اگر کوئی رکھنا چاہے تو ضرور رکھے، لیکن اس نیت سے رکھے کہ شعبان کے پورے مہینے میں روزے رکھنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اور اسی طرح ہر مہینے کی، ہر اسلامی مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ تو ان دو باتوں کو سامنے رکھ کر اگر کوئی 15 شعبان کو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو ضرور رکھے۔ اللہ جل جلالہ سے دعا ہے کہ وہ ہم میں سے ہر ایک کو ان تمام باتوں کو سمجھ کر ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔